بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جو ضمائر تھے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو، یہ آپ پڑھ چکے، اور اسی طریقے سے لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا آپ پڑھ چکے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جو مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے، خواتین کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں یا عربی زبان میں، وہ تو اس پیج کے جو پیج آپ کے سامنے اس وقت کھلا ہے، اس کے یہ 2 پارٹ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے، ہا، ہننا، کی، کننا۔ یعنی آج آپ کو صرف یہ 4 دیکھا جائے تو نئے لفظ یاد کرنے ہیں، لیکن ان کا استعمال بہت ساری جگہوں پر آئے گا۔ ہا کا مطلب ہے ہا، ہننا اور کی، کننا۔ ہا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ہو، کتاب ہو اس کی کتاب، لیکن کتابہا اس عورت کی کتاب۔ اور جیسے میں کہوں رضی اللہ عنہ، کسی صحابی کا نام لوں گا تو میں کہوں گا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ لیکن صحابیہ کا نام لوں گا، فاطمۃ الزہرا یا عائشہ صدیقہ، تو میں کہوں گا رضی اللہ عنہا۔ ہا کا مطلب ہے، ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، فیمنن جینڈر، ایف اور جی لکھا ہوا ہے تو یہ فیمنن جینڈر، اور اس کا مطلب ہے ہر۔ ہننا یہ ایسا ہی ہے مگر جمع کے لیے، جیسے بہت ساری صحابیات ہیں تو کہا جائے گا رضی اللہ عنہن، عنہن۔ اور سامنے والی اگر عورت ہو اور اس سے بات کرنی ہو تو السلام علیکہ کی جگہ ہوتا ہے السلام علیکی، رضی اللہ عنکی۔ کاف زیر کی یہ مؤنث کے لیے ہے مگر سیکنڈ پرسن، جبکہ وہ سامنے ہے۔ اس کا مطلب یو اور یور ہی ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے فیمنن کے لیے، اور اس کی جمع ہے کننا۔ تو صرف 4 ہوئے، ہا، ہننا، کی، کننا۔ تو میں اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کروں گا، ہا، ہننا، کی، کننا۔ پچھلے کلاس میں میں نے یوں کیا تھا، ہو، ہم، کا، کم، اور یہاں ہے ہا، ہننا، کی، کننا۔ اگر یہ پڑھنے میں مشکل لگ رہا ہے، حضرت کی اور کننا میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے سامنے تو انگریزی میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک صرف جو ہے کی جو ہے وہ سنگولر کے لیے ہے، اور کننا جو ہے وہ پلورل کے لیے ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ جب یہاں آپ ٹیبل پر آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ منہا اس سے، منہا اس ایک عورت سے، منہن ان سب خواتین سے، من کی آپ سے، لیکن تصور میں کہ کسی خاتون سے بات ہو رہی ہے، اور من کننا آپ سب سے، فیہا اس میں، کیونکہ فی کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ میں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو اس میں کس میں؟ جنت میں۔ تو جنت کا جب ذکر آیا تو اس کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوا وہ ہا ہے، ہی نہیں ہے۔ لہم فیہا ان کے لیے جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں، فیہن ان سب میں، فیہا فیہن، فی کی، فی کننا، فی کی، فی کننا، علیہا اس پر، علیہن ان سب پر، علیہ کی آپ پر، علیکن آپ سب پر، الیہا اس کی طرف، اس عورت کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، الیکی آپ کی طرف، اور الیکن آپ سب عورتوں کی طرف۔ تو من کا مطلب ہے سے، فی کا مطلب ہے میں، علا کا مطلب ہے اپون پر، اور الا کا مطلب ہے کی طرف، ٹو ورڈز۔ ابھی بھی تھوڑا سا اگر کلیئر نہیں ہو رہا تو جب آپ آیات کا ترجمہ دیکھ کر ہم دوبارہ آئیں گے اسی کی طرف تو کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں آخر میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، ٹھیک ہے؟ لا یکلف اللہ، اللہ تعالی تکلیف نہیں دیتا، نفسن کسی بھی جان کو۔ نفسن کی تنوین بتا رہی ہے کہ اس میں ہر طرح کا نفس شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا، الا مگر، وسعها اس کی وسعت جتنا،
تو اب یہ جو نفس ہے یہ اہل عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہیں، اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں نفس کو. جس طرح ہمارے یہاں بھی اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے ہم کہیں کہ چابی یہاں رکھی ہے، یہ نہیں کہتے کہ چابی رکھا ہے. یعنی ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مگر اہل لغت اسی طرح استعمال کرتے آ رہے ہیں. اسی طرح میں کہوں کہ موبائل رکھا ہے، موبائل رکھی ہے نہیں کہیں گے. تو اہل لغت اس کو جس انداز میں استعمال کر رہے ہیں، تو نفس جو ہے وہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث والے ہیں. حالانکہ نفس مرد میں بھی ہوتا ہے، نفس عورت میں بھی ہوتی ہے، نفس عورت میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اپنے یہاں اردو میں نفس بطور مذکر استعمال ہوتا ہے کہ یار ہمیں اپنے نفس کو اس کی کیا کرنی چاہیے، اپنے نفس کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو عربی میں نفس بطور مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے برابر. اس کی جو میں نے کہا اس کی، یہ ترجمہ میں نے کیا ہا سے. اور یہاں ہا اللہ نے کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ ہا ضمیر جو جائے گی وہ نفس کے لیے ہے. اگر تو نفس مذکر ہوتا تو یہ ہوتا وسعہ، لیکن نفس مؤنث ہے اس لیے یہاں ہے وسعہا. اسی طرح جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا. آگے ارشاد ہوا لہا ما کسبت. لہو کا مطلب ہے اس مرد کے لیے اور لہا کا مطلب ہے اس عورت کے لیے. اور یہاں بات کرنی ہے نفس کی، تو لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا. اپنے پاکستانی نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کسب حلال عین عبادت ہے. تو کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا، ما کا مطلب ہے جو. لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے جو اس نفس نے کمایا. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو الا وسعها، سوائے اس کی وسعت جتنا. لہا، اس نفس کے لیے. اگر لفظ نفس ہٹا دوں تو فقط لہا کا مطلب ہے اس کے لیے ما کسبت، جو اس نے کمایا. اگلی آیت میں یہ کانسیپٹ اور مزید کلیئر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، جہاں عورتوں کی وراثت کا بیان ہوا کہ اگر کسی کی ایک ہی بچی ہو تو اس کو کتنا ملے گا. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہو. کیونکہ نفس میں تھوڑا سا یہ کنفیوژن تھا کہ یہ مذکر کیسے ہے، مؤنث کیسے ہے. لڑکی تو مؤنث ہی ہے نا، وہ تو فیمینن ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کے لیے وراثت کا نصف ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہو. وَإِن كَانَتْ، اگر ہو. وَاحِدَةً، ایک عورت. اب یہاں تو عورت کا ذکر نہیں ہے، کیسے پتہ چلا کہ عورت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر مذکر ہوتا تو واحدن ہوتا، اور تا دو زبر تن، تو یہ واحدتن. جیسے اپنے یہاں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں طالب علم اور طالبہ، آخر میں تا آتی ہے. تو مسلم مسلمہ، کافر کافرہ، واحد واحدہ، اور ساجد ساجدہ. اردو میں بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جس طرح عابد عابدہ، عابد عابدہ. آخر میں جو آخر میں جو تا آتی ہے یہ آتی ہے مؤنث کے لیے. تو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بچی کے لیے مال کا نصف ہے. تو آپ نے لہا کا مطلب سمجھ لیا، لہا اور ہا. لہا، یہاں لہا لکھا ہوا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، لہن. اچھا، جب آپ نے نفس کی بات کی تو اس میں آگے کہیں بھی تا نظر نہیں آیا. اچھا لیکن سوال، واحد، اچھا سوال ہے کہ ایک ہوتا ہے مؤنث جس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی، یعنی لفظوں میں اس کے اندر تا موجود ہوتی ہے، اور ایک کہلاتا ہے مؤنث معنوی کہ اس کو اہل لغت اس کو مؤنث سمجھتے ہیں مگر بظاہر اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو اردو میں اس کی مثال دی چابی اور کنگھی. خیر کنگھی تو اپنے یہاں کنگھی بھی استعمال ہوتی ہے، کنگا بھی ہوتا ہے. اور سورج،
ہم کہتے ہیں سورج بڑا ہے، مگر اہل عرب سورج کو بھی بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں. شمس کے لیے بھی ضمائر جو یہ پروناؤن استعمال ہوئے ہیں وہ مؤنث والے فیمنن والے استعمال ہوئے ہیں. تو اسی طرح نفس بھی مؤنث ہے. وہ مؤنث ہے جو لفظی مؤنث نہیں ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ مؤنث ہے. کیونکہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کتاب رکھی ہے، اب کتاب مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہمارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اردو میں ہم اس کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں. کتاب رکھا ہے نہیں کہتے، یا میں نے کتاب پڑھا ہے نہیں کہتے، ورنہ پٹھان لگے گا، اگر کوئی پٹھان ہو تو معذرت. تو کتاب پڑھی ہے. اور لیکن اہل عرب جو ہے وہ کتاب کو مذکر استعمال کرتے ہیں. تو نفس مؤنث ہے اور واحدہ یہ بھی مؤنث ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت جتنا، اور اس نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. یعنی اس نفس نے جو بھی اچھائی، اگر نفس کی جگہ کوئی مذکر ہوتا تو وسعها ہو جاتا، بس وسعہ ہو جاتا، ہو جاتا، ہو جاتا، اور لہا کی جگہ لہو ہو جاتا. لا کا لہو ہو جاتا. اچھا اچھا. صحیح ہے. ابھی یہ جو پورا پیج ہے اس میں ساری جو ضمائر ہیں وہ سب مؤنث و فیمنن والے ہی ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم، وہ سب خواتین، ہن وہ سب، ہا ہن، منہا منہن، فیہا فیہن، الیہا الیہن. ہا وہ ایک عورت، ہن وہ سب عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، عورتیں لباس ہیں مردوں کے لیے. ہن وہ خواتین لباس ہیں، لکم تمہارے لیے. اور اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم سب، انتا یو، انتم یو آل، انتا انتم، انتا انتم، انتم تم سب، لباسن لباس ہو، لہن ان خواتین کے لیے. ہن کے ساتھ یہاں پر لام لگا ہوا ہے اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. لہن ان سب کے لیے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب عورتوں کا لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس ہے، یعنی یہاں ایک ازدواجی رشتے کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے کہ وہ اس کی ہر بات پر، گھر کی بات باہر نہیں جانے دیتا، اور اس کے لیے ایک پردہ ہے، اس کے لیے ایک سیفٹی ہے. لباس کا کام ہوتا ہے جسم کو سردی گرمی سے بچانا. تو اسی طریقے سے مرد ایک عورت کے لیے ایک شیلٹر ہوتا ہے، اور عورت بھی مرد کے لیے ایک شیلٹر ہوتی ہے. اور نہ صرف شیلٹر ہوتی ہے بلکہ ایک اس کی زینت بھی ہوتی ہے. بہت ساری تفسیر میں جائیں گے تو بڑی لمبی بات شروع ہو جائے گی، لیکن یہاں صرف لفظوں کو سمجھیں کہ ہن وہ خواتین، عورتیں، خواتین جو ہیں وہ لباس ہیں مردوں کے لیے اور مرد لباس ہیں عورتوں کے لیے. تو جو کام لباس کا ہے وہی کام میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے. قال یا مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، قال اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ہذا، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، سوری لکی تیرے لیے، لکی آپ کے لیے، لکننا آپ سب کے لیے، لکی آپ کے لیے، لکننا آپ سب کے لیے، ہذا یہ، ہذا اس میں اشارہ ہے، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہذا 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 یوں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے کہا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جب زکریا محراب مریم میں جاتے تو ہر بار ایک نیا پھل موجود ہوتا. تو انہوں نے سوال کیا، یا مریم انا لکی ہذا، یہ کہاں سے ہے آپ کے لیے، یہ یعنی یہ رزق، یہ پھل، یہ بے موسم کا پھل آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر خواتین ہوں دو سے اوپر. پہلے تو بات ہوئی نا کہ اگر ایک ہی بچی ہو تو اس کو وراثت میں آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر وراثت میں ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ تیسرا حصہ. ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنَّ، ان کا مطلب ہے اف، كُنَّ وہ سب،
کی کننا، یا یہ کانا کی فیملی سے ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتم، اور وہ جب مؤنث کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں کننا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر عورتیں ہوں، فوق اثنتین دو سے اوپر، دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، فَلَهُنَّ فا کا مطلب ہے تو، لہن ان سب عورتوں کے لیے، ان سب بچیوں کے لیے، ثلثا دو، 2/3 ہے. ثلثا، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، اور ثلثا کہتے ہیں 2/3 کو. ثلث 1/3، ثلثا 2/3. فلہن تو ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ثلثا ما ترک دو ثلث ہے، 2/3 ہے، یعنی 66.66 ہے، ما ترکا جو ترکا ہے یا جو میت نے چھوڑا. ما ترکا، ترکا کا مطلب ہے اس نے چھوڑا، یعنی میت نے یا ان کے والد نے یا ان کی والدہ نے جو چھوڑا، اس میں سے بچیوں کے لیے 2/3 ہے. جبکہ اگر کوئی بچہ نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے. اگر بیٹے ہوں تو پھر الگ قانون ہے. اور وراثت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم یہاں جو آپ کو لفظ سمجھا رہے ہیں وہ ہے فلہن. لہن کا مطلب ہے ان سب کے لیے، لہا اس کے لیے، لہن ان سب کے لیے. جہاں ایک بچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اگر ایک ہو، واحد ہو، فَلَهَا تو اس کے لیے آدھا ہے. اور جہاں بات ہوئی فوق اثنتین دو سے اوپر ہوں یا دو ہوں، تو اب ہوا فلہن تو ان سب کے لیے. اب لہا نہیں آیا بلکہ اب آیا لہن، کیونکہ زیادہ خواتین کے لیے ہا کی جگہ ہن استعمال ہوتا ہے. فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے. اب اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. حضرت ایک مرتبہ دونوں کا ترجمہ بتا دیں، وائن کانت والا اور فَإِن كُنَّ کا. دونوں کا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہے. نصف کا مطلب ہاف، اس کے لیے ہاف ہے. اب چونکہ پوری بات ایک انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے اور سمجھنی ہوتی ہے، کیا آدھا؟ جو میت کا مال ہے اس کا ہاف، لیکن النصف کا مطلب ہے ہاف. تو آپ نے کہا ترجمہ لکھوا دوں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو ایک لڑکی، فَلَهَا تو اس کے لیے النصف آدھا ہے، اور بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں وراثت کا آدھا. اور سب سے لاسٹ والی آیت کا فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر ہو عورتیں، فوق اثنتین دو سے اوپر. قرآن پاک میں تو آیا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو یہ حصہ ہے، مگر مفسرین کا سب کا اجماع اس بات پر کہ 2 لڑکیاں ہوں تو بھی یہی حصہ ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں تو بھی یہی حصہ ہے. کیونکہ ایک کے لیے اللہ نے بیان کیا اور پھر فرمایا 2 سے اوپر ہوں تو یہ ہے، تو 2 کے لیے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہی والا ہے. کیا ہے وہ؟ فلہن تو ان سب کے لیے، ثلثا ما ترک 2/3 ہے، 2/3 ہے، 2/3 جس کو آپ کہتے ہیں، ما ترک جو مرد نے چھوڑا، یا جو بھی جس کا انتقال ہوا اور اس کے پیچھے جو بچیاں ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر خواتین 2 سے زیادہ ہوں یا 2 ہوں، یعنی بچیاں ہوں بچے نہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان سب کے لیے 2/3 2/3 ہے، ما ترکا جو اس نے چھوڑا. آگے بڑھیں. سورہ یوسف میں جہاں زلیخا کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئن. تو اس آیت میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 2 لفظ ہیں، الیہن اور لہن. الیہن کا مطلب ہے ان سب خواتین کی طرف، اور لہن ان سب خواتین کے لیے. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز، جیسے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، فرام مسجد حرام ٹو مسجد اقصی یا ٹوورڈز مسجد اقصی. تو الا کا مطلب ہے کی طرف،
اور جب یہ الا خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الیہا اس ایک عورت کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف۔ اور دوسرا جو ہمارا لفظ ہے جو آج ہم نے پڑھا وہ ہے لہن۔ لہن کی بیس کیا ہے کہ اس میں جو لام ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، فور، اور لہو اس مرد کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ تو ہو گئے مذکر کے۔ فیمنن کے لیے کس طرح آتے ہیں؟ لہا اس عورت کے لیے، فار ہر، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ تو الیہن اور لہن اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب پوری آیت کو آپ دیکھیں۔ ارسلت الیہن وعددت لہن متکئا، جب زلیخا کو یہ پتہ چلا کہ مصر کی خواتین نے زلیخا کے خلاف بات کی ہے کہ کیا ہو گیا زلیخا کو کہ وہ ایک غلام کے عشق میں پاگل ہو گئی، تو زلیخا نے ان سب کو پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کر انہیں بلایا کہ تم آؤ، اور ان کی تیاری میں مجلس بچھائی گئی یا تکیہ لگایا گیا۔ اس کو قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا، ارسلت الیہن اس نے بھیجا ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کیا، لہن ان خواتین کے لیے، متکئن تکیے، کوئی بھی ٹیک لگانے کی چیز یا کوئی بھی مجلس یا نشستیں بیٹھنے کی چیز اس کو کہتے ہیں متکئن، یہ ہے لفظ تکیہ سے۔ تو ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئن، زلیخا نے ان سب عورتوں کی طرف بھیجا، کیا بھیجا؟ انڈر بریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں پیغام بھیجا، دعوت نامہ بھیجا، واعتدت اور تیار کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، کن عورتوں کے لیے؟ جو باتیں کر رہی تھی اور جن کو دعوت دی گئی ہے، ان کے لیے کیا تیار کیا؟ متکئن تکیے تیار کیے، یا ان کے لیے نشستیں تیار کی، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے مجلس تیار کی۔ اگلی آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خواتین آتی ہیں آپ کے پاس، تو ان جو خواتین آتی ہیں ان سے بیعت کریں نہ کریں، ان سے بات چیت کریں نہ کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، فبایعہن، تو آپ بیعت کیجئے ان خواتین سے، واستغفر اور استغفار کیجئے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، فبایعہن واستغفر لہن، آپ ان سے بیعت بھی کیجئے اور ان خواتین سے کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کہ بیعت ایک طریقے سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گی، ہم برا کام نہیں کریں گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گی، ہم اسلام سے منحرف نہیں ہوں گی، ہم یہ نہیں کریں گی، ہم یہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ اچھے کام کریں گی۔ تو یہ تھی بیعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ خواتین آئیں، فبایع، تو آپ بیعت کیجئے، ہن ان خواتین سے، ہن یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے سمجھا، اور فیمنن کے لیے، فبایعہن آپ ان سب خواتین سے بیعت کیجئے، واستغفر اور استغفار کیجئے، لہن ان سب خواتین کے لیے، لا کا مطلب ہے کے لیے، ان سب خواتین کے لیے استغفار کیجئے، اور لہن اللہ، اور وہ استغفار کرنا جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، واستغفر لہن اللہ، استغفار کیجئے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دو جملے ہو گئے بیسیکلی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور ان اللہ غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب، لہا سبعۃ ابواب، صرف اس کو سمجھ لیجیے آج، لہا اس کے لیے، لہن ان سب کے لیے، تو لہا اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے، سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا اس جہنم کے لیے،
اب جہنم کے بھی آخر میں تا نہیں ہے، جیسے واحدہ اور عابدہ کے آخر میں تا ہوتی ہے، لیکن جہنم کو بطور مؤنث ہی اہل عرب استعمال کرتے ہیں، اس لیے لہو نہیں ہے بلکہ لہا ہے. لہا اس جہنم کے لیے سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں، اور لکل باب منہم جزء مقسوم. اب وہ چونکہ آیت پوری لکھی بھی نہیں ہے اس لیے اگلے حصے کا ترجمہ نہیں ہو سکے گا، تو فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ لہا سبعۃ ابواب اس جہنم کے لیے 7 دروازے ہیں. اور آخری آیت، باقی پھر ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آگے بڑھیں گے، کیونکہ سورہ کہف 2:15 بجے انشاءاللہ اس کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرے آخرت کا. اب یہاں آخرت مؤنث ہے، لفظی طور پر بھی مؤنث ہے اور معنوی طور پر بھی مؤنث ہے، کہ آخرت کو مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے آخر میں چونکہ یہ تا بھی ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ میں مؤنث ہوں. ومن اراد الآخرۃ، جو ارادہ کرے آخرت کا، جو ارادہ کرے آخرت کا. آخرت کا ارادہ کرے مطلب آخرت میں سکسیسفل ہونے کا ارادہ کرے، آخرت میں کامیاب ہونے کا ارادہ کرے. وسعى لها، اور کوشش کرے اس کے لیے. اس کے لیے کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. کیونکہ ابھی لفظ آخرت آیا تو اب دوبارہ یہ نہیں کہا جائے گا وسعى للآخرہ، بلکہ وسعى لها، اور اس آخرت کے لیے کوشش کرے. سعیہا، اسی کی کوشش. سعیہ اس کا مطلب بھی کوشش ہے، اور یہ والی جو ہا ضمیر ہے یہ بھی آخرت کی طرف ہے. تو جو آخرت کے لیے کوشش کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے، وہی مومن ہے. وہو مؤمن، اور وہ ہو مومن. اب یہ وہ شخص، اس مرد کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں ہوا آ گیا کہ وہ شخص مومن ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک جزا رکھی ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے، جو آخرت کا ارادہ کرے. ومن اراد الآخرۃ، آخرت کا ارادہ ہو گیا. وسعى لها، اور آخرت کے لیے کوشش کرے. سعیہا، تو اس کی جو کوشش ہے وہ آخرت کے لیے ہی ہے. وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اگلی آیت کا حصہ یہ ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش جو ہے وہ ضرور ٹھکانے کو پہنچتی ہے، ان کی کوشش کا ان کو بدلہ ملتا ہے. تو یہ 2 آیتیں رہ گئیں، اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. حضرت یہ لاسٹ ٹائم کی جو پریزنٹیشن تھی نا آپ نے، اس بار اس کو بھی آپ نے دکھایا اور یہ مزید پارٹ دکھایا پریزنٹیشن کا. یہ والی میں آپ کو اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے. یہ جو ہے ہم نے جو پچھلی جو پریزنٹیشن تھی نا، وہ لیسن نمبر 1 تھا جو ہم نے 2 حصوں میں کمپلیٹ کیا تھا. اور آج کی جو پریزنٹیشن ہے وہ لیسن نمبر 2 ہے. میں آپ کو سٹارٹ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک ہم پہنچے. یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں گروپ میں. یہ لکھا ہوا ہے قرآنک عربک کورس، یہ پریزنٹیشن نمبر 2 ہے. اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے ہماری جو بک ہے اس کا پیج نمبر 2 کا. یہ اس کو سرکل کیا ہے کہ میں نے ہم اس کو پڑھیں گے، ہا ہننا کی کننا. پھر اس کے بعد ہم نے اسی کا جو ٹیبل ہے اس کو پڑھا ہے، منہا من ہننا من کی من کننا فیہا، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور کل سنانا ہوگا. فیہا فی ہننا فی کا فی کننا، علیہا علیہن علیکا علیکی علیکننا، الیہا الیہن الیکی الیکننا. یا تو آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے اس کا زبر زیر پیش، اس کے اعراب نوٹ کر لیے ہوں گے، یا پھر آپ اس لیکچر کی ریکارڈنگ کو سن بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اعراب کے ساتھ بھی ہے، بھیجیں گے آپ؟ جی ذہن سے نکل گیا تھا، میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہم نے یہ ٹیبل پڑھا، اس کا قرآن پاک میں استعمال کیا ہے یہ ہم نے اس پیج میں سمجھا. لا یکلف اللہ نفسا سے لے کے اور ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وہو مؤمن، یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اب یہ 2 آیتیں رہ گئیں اور اس کے بعد پھر ایک نیا لیسن ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا، کل 11:30 بجے ہے نا؟ جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل جو ہے وہ ہماری جو قرآن عربک کی کلاس ہے وہ 10:30 بجے. 10:30 بجے کر لیں یا 11 بجے کر لیں، کیونکہ اب 2 گھنٹے تو آپ لوگوں نے پڑھنے سے منع کر دیا. نہیں، لاسٹ ٹائم آپ کی 10:30 12:30 تھی تو آپ نے 10:30 سے 12:30 تھی، مگر وہ 2 گھنٹے کا شیڈیول بن نہیں رہا، تو 11 سے 12 کر لیں.
ٹھیک ہے 11 ٹھیک ہے پرفیکٹ. چلے جزاکم اللہ خیرہ. سورہ کہف کی تلاوت انشاءاللہ عز و جل شروع ہوتی ہے. یہ جمعے کے دن الحمدللہ ہمارا یہ روٹین ہے کئی مہینوں سے کہ ہم 2 سوا 2 بجے آن لائن ہو کر اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں مل کے. تو آئیے انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں.